بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 21 جولائی سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 420 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ مرد وغیرہ جو بھی قربانی کرنے والے ہیں، اگر وہ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو یکم ذی الحجہ سے انہیں اپنے بال وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، تو کیا یہ حکم صرف اسی شخص پر آئے گا یا اس کی پوری فیملی کی طرف سے وہ قربانی دے رہا ہے، اس میں بچے، اس کی بیوی، سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے؟ کیا حکم ہے شیخ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، حدیث کے الفاظ بظاہر یہی بتا رہے ہیں کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے لیکن جو قربانی نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر یہ حکم نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے پچھلی ہی مجلس میں کہا تھا کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے اور بہتر یہی ہے کہ گھر والے بھی رکے رہیں۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اگرچہ قربانی نہیں کر رہے ہیں لیکن قربانی کرنے والے کے حکم میں ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر سے قربانی ہو رہی ہے، ان طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز، سعید بن المسیب رحمہ اللہ وغیرہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی، یعنی خود قربانی کرتے تھے لیکن اپنے بچوں کو بھی اس سے روکے رہتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے، احتیاط یہی ہے کہ خود بھی نہ کاٹے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے کاٹنے سے روکے، الا یہ کہ کوئی ضروری صورتحال پیش آ جائے بچوں کو یا دوسروں کو، تو چونکہ نص نہیں ہے اس لیے ان کے اوپر واجب نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم۔ اگر کوئی کاٹ لے تو گناہ بھی نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جی، اسی کے قریب کی، اسی سے ملتا جلتا اس حدیث پر ایک ساتھی نے پوسٹ بھیجی جس میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 کا حوالہ دیا گیا۔ اس کا شامی نہ کوئی حدیث کی کتاب ہے نہ کوئی شرح حدیث کی کتاب ہے، جی، یہ خالص فقہ کی کتاب ہے، خالص فقہ کی کتاب ہے، اس لیے وہ حدیث کے خلاف حجت نہیں بن سکتی۔ حدیث کے الفاظ جو صریح ہیں اور صحیح مسلم میں بالکل واضح طور پر جس میں ہے کہ فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، صراحت فلا یقلمن، حدیث کے الفاظ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ وجوب پر۔ مجھے اس کا اعتراف ہے کہ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک مکروہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ بھی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا خاص مذہب حنفی الگ ہے اور امام ابو حنیفہ کا مسلک الگ ہے۔ فرق ہوتا ہے کسی امام کا مسلک ہونا اور کسی امام کے مذہب کا مسلک ہونا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے اس میں؟ جی جی جی، ہر ایک میں ہے، چاہے فقہ حنبلی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنفی ہو، امام کا کوئی مسلک ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مذہب اس کے خلاف۔ ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے ہوتا یہ ہے کہ امام کے قول کو ان لوگوں نے نہیں لیا، امام کے قول کو نہیں لیا، امام کے شاگردوں کے قول کو لے لیا۔ جیسے آپ دیکھیں گے فقہ کتاب میں کہ فتویٰ کس کے اوپر ہے؟ صاحبین کے قول پر ہے۔ فتویٰ کس پر ہے؟ صاحبین، یعنی امام ابو یوسف، امام محمد کے قول پر، امام ابو حنیفہ کے قول پر نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام نووی نے شرح مسلم لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن جو ایسا کہ اہل حدیث کا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور حدیث کے بالکل موافق ہے، اور اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہے۔ جو حدیث یہ پیش کی جاتی ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدی کا جانور بھیجا کرتے تھے اور کسی چیز سے رکتے نہیں تھے، کسی چیز سے رکتے نہیں تھے، لیکن فرق ہے اولاً ہدی کا جانور میں اور قربانی کے جانور میں۔ یہ قربانی کے ساتھ خاص ہے۔ ہدی کا جانور انسان یعنی حج میں قربانی کرے گا لیکن جاتا ہے، تمتع کرتا ہے، لیکن ضروری ہوتا ہے اس کے اپنے بال کو کاٹنا، اس کے بال کو احرام باندھ کر کے ہدی کے جانور کو ساتھ لے جانا۔ اگر جا رہا ہے ظاہر بات ایسی حالت میں کیا کرے گا؟ وہ بال نہیں، ناخن نہیں کاٹے گا۔ اور یہاں یہ مسئلہ کس کا ہے؟
قربانی کرنے کا ہے، گویا قربانی کی نیت کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے حکم میں قرار دیا ہے کہ جس طریقے سے محرم احرام باندھ لیا، اور اگر اس کو ہدیہ دینا ہے تو اس وقت تک نہ کاٹے جب تک کہ اپنا جانور ذبح حتی یبلغ الہدی محلہ۔ اسی طریقے سے جب تک کوئی شخص قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے تب تک اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ حدیث کے الفاظ صریح ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ یعنی اس کا مطلب اتنی تاکید کے بعد اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے، بھول سے اگر کہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ تو گناہ کر رہا ہے، قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قربانی پر اس لیے کہ قربانی جو عمل ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جی جی، قربانی کے ذبح کرنے سے ہے، لیکن عمل قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا قربانی اس کی صحیح ہوگی، اپنی جگہ ہوگی۔ یہ ہے کہ ایک ایسے عمل کا مرتکب ہو رہا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں ذبح کرنے میں۔ یعنی سارے لوگ آ سکتے ہیں، بچہ بھی آئے گا اس میں؟ بچہ بھی اگر ذبح کرنے کے لائق ہے، لیکن حق یہی ہوگا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری لوڈی وہاں بکری چراتی تھی، ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو پکڑ لیا ہے نا، تو اس سے کچھ نہیں ملا تو پتھر ہوتے ہیں اس کو تیز کر کے اس نے اس کو ذبح کر دیا، تو ہم اس کو کھائیں کہ نہیں؟ آپ نے اجازت دکھانے کے لیے، تو لونڈی ہی تو تھی، عورت ہی تو تھی، تو عورت کا ذبیحہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جائز ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، قربانی کے جو جانوروں کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں، براہ کرم ان سارے قسموں کے ساتھ ان کی کتنی عمر ہونی چاہیے، مختصر بتا دیں۔ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں دو قول بڑا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح مسلم میں ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، جی، لا تذبحوا الا مسنہ۔ اب مسنہ کی تفسیر کے اندر اہل علم کا اختلاف ہو گیا ہے۔ عموماً جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ مسنہ وہ ہے عموماً کہ بکری جو ہے کیا ہے، وہ 1 سال، امام شافعی کے نزدیک 2 سال ہے، اور گائے 2 سال، امام شافعی کے نزدیک 3 سال ہے کہ نہیں، اور اونٹ سب کے نزدیک 5 سال ہے۔ یہ ہے مسنہ، یہ مسنہ ہے۔ البتہ دمبا کے لیے یہ اجازت ہے کہ الجذعۃ یوفی مما یوفی کیا ہے منہ الثنی، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جذع جو 6 مہینے کا ہوتا ہے، 6 مہینے سے اوپر کا، سال سے نیچے ہوتا ہے، یہ اس کے مقابل میں ہے جس کے مقابل میں کیا ثنی یعنی جو ہے سال بھر کا جانور ہوا کرتا ہے، یعنی 6 مہینے میں کافی ہو جائے گا۔ جی، وہ 6 مہینہ کا ہے، اس سے اوپر جا رہا ہے تو کافی۔ دمبا، اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جہاں بعض علاقے میں جو ہے وہ چھتری کہتے ہیں، بعض علاقے میں چھترا ہے نا، جی، کہتے ہیں، دمبا کہتے ہیں، چھترا کہتے ہیں، تو وہ اگر ہے تو انشاءاللہ اگر 6 مہینے سے اوپر ہو گیا تو وہ کافی ہوگا۔ البتہ ہمارے ہاں عموماً اہل حدیث اسی طرف گئے ہیں کہ مسنہ کے معنی کیا ہے، سن جس کے آگے کے دونوں دانت جو سے ثنایا کہتے ہیں نا، یہ جو ہے وہ نکل گئے، اکڑ گئے ہوں یا آ گئے ہوں، جب تک نہیں ہے اس کو مسنہ نہیں کہا جائے گا۔ جی، اور یہ تقریباً جو ہے 13 مہینے، یعنی جو امام شافعی نے 2 سال کہا ہے، گویا کہ وہ قریب ہے، 1 سال سے جیسے اوپر جاتا ہے۔ تو اہم چیز کیا ہے شیخ، یہاں پر دانت کو دیکھا جائے گا یا سال کو دیکھا جائے گا؟ اصل میں دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ دانت ہی کو دیکھا جائے، اختلافات سے بچنے کے لیے۔ خاص طور پر آج کل ہمارے اور آپ کے ہاں جو یہ بیچنے والے ہوتے ہیں، امانت داری کا خاتمہ ہو چکا ہے، امانت داری ختم ہے لوگوں کے درمیان سے۔ لوگ بسا اوقات کیا کرتے ہیں، دانت آگے دو توڑ کر کے لے آتے ہیں کہ بس گر گیا ہے، اب کل ہی پرسوں جھوٹ بولتے ہیں کل ہی گرا ہے، یعنی گرا جس کا دانت آنے والا ہے، اس کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ہمارے عموماً جب ماحول میں احتیاط یہی ہے کہ سال اس کو دیکھا جائے کہ دانت آ گیا ہے تو اس کی قربانی کرے، اور نہیں تو نہیں کرے۔ یعنی ہر جانور کی دانت دیکھا جائے؟ جی جی، چاہے گائے ہو، چاہے گائے ہو، جی بکری۔ تو پھر یہ 6 مہینے اور سال کا حساب نہیں، صرف اس کا الگ ہے نا، اس سے خاص کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کیا ہے، نعم الاضحیۃ والجذع من الضأن، اس کو خاص کیا گیا۔ یہ ایک پریشانی کا کام نہیں ہے شیخ، ہر ایک کے منہ میں جا کر دانت؟ اللہ کے بندے، اس میں کون پریشانی ہے؟ سامنے کھڑا ہے، دیکھیں ایسے 1 سیکنڈ کا معاملہ نہیں، ہاتھ لگائیں اور جو ہے
بعض چیزوں کو آپ پریشان مشکل بنا دیا کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں اس میں. اونٹ کی یہ ارے وہ سب اونٹ کھاتے رہتے ہیں، آدمی دیکھ لے گا کہ ہاں نہیں ہے. آپ چونکہ جانوروں کے پالنے والے نہیں اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن جو یہ کرتے ہیں ان کو بالکل آسان ہے، ان کے کوئی مسئلہ نہیں. جی جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت بعض حضرات جو ہے آج کل ویڈیو وغیرہ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ فضول اور لغو کام ہے، ریا اور نمود اس میں زیادہ پایا جاتا ہے بچائے اخلاص کے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس قسم کی حرکتوں سے قطعاً پرہیز کیا جائے. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یہ قربانی کے دن 3 یا 4 اس کو لے کر بھی بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، یہاں پر دونوں کے دلائل بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ 3 دن کہنے والوں کی کیا دلائل ہیں اور 4 دن کہنے والوں کے دلائل کیا ہیں، اور راجح قول کیا ہے یہاں پر؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں چونکہ حضرت جبیر کی حدیث، ایک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، ہے نا، تشریق کے سارے دن کیا ہیں؟ وہ ذبح کے ہیں. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں ہے. تو چونکہ یہ حدیث صحت کو بعض علماء کے نزدیک نہیں پہنچتی تو انہوں نے آثار کی طرف نظر کیا. اب انہیں جو آثار ملے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یا حضرت عمر سے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ 3 ہی دن یوم النحر، اس کے بعد 2 دن ایسا کرتے تھے، وہ 2 دن ایسا کرتے تھے. یہ تو ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے، یعنی یوم النحر کے علاوہ کیا ہے؟ صرف 2 دن ہے. البتہ وہ علماء جیسے عمر اہل حدیث ہیں، امام حزم ہیں، اور حنابلہ کا اس کے اوپر اب مستقل اسی پر مسلک چل رہا ہے. پہلے کم تھا اس سلسلے میں، لیکن اب حنابلہ کا یہی مسلک ہے. خاص طور پر یہاں کی لجنہ دائمہ ہے اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ ہیں، سارے اسی میں ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، عید کا دن اور 3 دن بعد. ان کی دلیل کیا ہے؟ نقلی بھی ہے اور عقلی بھی ہے. ان کی دلیل عقلی بھی ہے اور نقلی بھی ہے. نقلی دلیل میں، نقلی دلیل یعنی نقل سے جو آئی ہے، وہ یہ حدیث ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، اور یہ حدیث متعدد طرق سے آئی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر ایک اچھی گفتگو کی ہے صحیحہ کے اندر، صحیحہ کے ہمارے خیال سے 5ویں جلد میں اچھی گفتگو کی ہے، اور متعدد طرق سے لا کر کے یہ واضح کیا ہے کہ یہ بعید چیز ہے کہ اتنے طرق اس کے پائے جائیں اور وہ حدیث صحیح نہ ہو. ایک چیز. دوسری چیز، صرف ایک صحابی سے نہیں، ایک سے زائد صحابی سے مروی ہے، جسے تحقیق درکار ہو. علامہ البانی کی صحیحہ یا مسند احمد کی جو نئی تحقیق آئی ہے شعیب ارناؤوت اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے، ان کو جا کر کے دیکھ لیں، تفصیل ہے کہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے ان کی یہ نقلی دلیل میں ایک یہ ہے کہ بعض صحابہ کے آثار بھی ایسے پائے جاتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عمر بھی منقول ہے. تو آثار جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں، آثار ہی پائے جاتے ہیں. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایام تشریق کو آپ نے ایام اکل و شرب قرار دیا ہے، اور جب اس دن اعمال حج میں کنکڑی مارنا ہے تو اعمال حج میں ہدیے یا اس کے مقابل جو دوسرے لوگ ہیں قربانی کرنا، وہ کیوں نہیں ہوگا؟ فرق کی دلیل کیا ہے؟ تو جب چونکہ کوئی واضح اس سلسلے میں نص نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ 4تھے دن قربانی، 3 ہی دن ہیں، حد نہیں لگائی ہے آپ نے، اس لیے راجح قول یہی ہے کہ قربانی کے بھی 4 دن ہیں. جی، یعنی احناف کے پاس جو دلیل ہے صرف وہی ہے، چاہے احناف ہیں یا دوسرے لوگ ہیں. اولاً ان کے نزدیک اس حدیث کا ثابت صحیح نہ ہونا ہے، اور دوسرے بعض آثار جو ہیں اس کی بنیاد پر. کیوں صحیح نہیں مانتے اس حدیث کو؟ بھائی دیکھیے، کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے سلسلے میں اہل علم کے اندر آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے
ہے کہ نہیں ہے، اور یہ ایک نظریاتی چیز ہے، اس سے کسی کو یہ مفر نہیں ہے، اور یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. جی جی. مگر ایام تشریق میں بھی اختلاف ہے؟ نہیں ایام تشریق میں کسی کے اختلاف نہیں ہے. ایام تشریق 3 ہیں. جی. ایام تشریق 3 ہیں، 11، 12 اور 13. نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے کہ اس دن روزہ رکھنا جائز ہوگا. جی. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ہاں بھائی ان دنوں میں دن کھانے پینے اور اس کے ہیں. جی. تو جب جو ہے اس کی اجازت ہے تو ذبح کی اجازت جب سے دوسرے دنوں میں ہے. اس کے حرام ہونے کے لیے ظاہر بات خارج ہم کریں، آخری دنوں کو ہم اس سے خارج کر دیں، ہے کہ نہیں؟ سب سے اہم چیز تو قربانی کے گوشت ہی تو کھانا ہے نا. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو خارج کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل تو ہونی چاہیے نا، کوئی واضح دلیل نہیں. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کسی چرچ کو مسجد بنانے کا کیا حکم ہے، اور اگر مسجد میں تصاویر ہوں تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک چرچ کے مسجد بنانے کا تعلق ہے، اگر اس وقت وہاں پر نصارہ ہیں اور اس کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان سے چھین کر کے چرچ بنانا غلط ہے. لیکن اگر وہاں سے وہ منتقل ہو گئے سارے کے سارے، بیکار سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی وہ چیز، تو کوئی حرج نہیں ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی. لیکن اگر وہاں پر وہ موجود ہیں، اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کو ڈھایا نہ جائے گا، نہ ان کو اس سے روکا جائے گا، نہ اس پر زبردستی قبضہ کیا جائے گا. چاہے چرچ ہے، چاہے مندر ہے، چاہے اور یہودیوں کا، چاہے جس کا بھی ہے، انہیں اس کی آزادی ہے، اسلام دیتا ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں سے منتقل ہو گئے، مثال طور پر کسی ملک پر جیسا ہوا اور سارا کس کے ہاتھ میں؟ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، وہاں رہ ہی نہیں گئے ہیں، رہے گی نہیں مطلب اس کا دعویٰ ہی، جی ہاں، اس کا دعویٰ ہی نہیں کر رہے ہیں. اچھا، 8-10 اگر لوگ ہیں تب بھی مانا جائے گا؟ ہاں، اگر ایک آدمی بھی ہو اور کہتا نہیں بھائی میں اس پہ رہوں گا، یہ ہمارا ہے، تو ٹھیک ہے. ایک آدمی 8 تو بہت زیادہ لوگ ہیں. اسلام ان کی قدر کرتا ہے. اچھا، جو اب معاصی میں ہو چکا ہے اس کو بدلنا، اب یہ تو ذرا مشکل چیز ہے، اس کو تو بدلنا ذرا سا ایک مشکل چیز ہے کہ مسجد بن گئی اس کو دوبارہ جو ہے توڑ دیا جائے، یہ چیز ذرا سا قابل قبول نہیں ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی کی عبادت گاہ کو نہیں لینا چاہیے، اور اگر لے لیا جائے تب مشکل ہے. ہاں، اور اگر منتقل ہو گئے ہیں وہاں سے پھر دوبارہ آ کر آباد ہو تو مطالبہ نہیں کر سکتے. یعنی اپنی خوشی سے چھوڑ کے چلے گئے، ان کو بھگایا نہیں گیا ہے، ان کو نکالا نہیں گیا ہے، اپنی خوشی سے چھوڑ کر کے چلے گئے. اب وہاں کی زمینیں جیسے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، ایسا ہوتا ہے نا، تو اب دوبارہ واپس آ کر کے انہیں مطالبے کا حق نہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسجد میں تصویر، تو یہ چیز اصلاً جائز ہی نہیں ہے کہ مسجد کے نا تصویر رکھی جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے. بلکہ ایسی مسجد میں اگر انسان کے لیے مجبوری ہو تو اس طرف کہیں جا کر کے پڑھے جہاں سامنے تصویر نہ پڑتی ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ بصورت مجبوری، ورنہ تو جانا بھی جائز، ورنہ تو نہیں. ہم نہیں کہ ناجائز ہے، اصل مسجد ہو بعد میں تصویر لگائی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن سامنے نہیں ہونی چاہیے. اس لیے تو علماء فرق کرتے ہیں، وہ مسجد جو قبر پر بنائی گئی ہو اور وہ مسجد جس میں قبر بنائی گئی ہو، دونوں میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ مسجد جو قبر پر بنائی گئی ہے اور وہ مسجد جس میں قبر بنائی گئی ہے. تو وہ مسجد جو قبر پر بنائی گئی ہے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن وہ مسجد جس کے اندر قبر کو بعد میں دفن کیا گیا ہے تو وہ اصل مسجد ہے، اس میں نماز پڑھی جائے گی، لیکن قبر کو کنارے سامنے نہیں رکھا جائے گا، کنارے رکھا جائے گا. جی. تو ایسے اصل مسجد بنی ہے، بعد میں لوگوں نے اس میں لا کے تصویریں وغیرہ رکھ دی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں نماز صحیح ہے، لیکن تصویر وغیرہ ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے. نہیں، لیکن اس احاطے میں اگر تصویر ہو تب بھی جائز ہے نماز. ہاں، تو کوئی حرج نہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے. تو مثال کے طور پر اب جو ہے یہاں تصویریں ہیں، ہم ادھر رک کر کے نماز پڑھ لے رہے ہیں. جہاں جس جگہ پر تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے، سب چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ ساری چیزیں صحیح، اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم ایسی مسجدوں کو قصد کریں نماز پڑھنے کے لیے.
جی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں کوئی اور مسجد نہیں ہے یا ہم راستے میں جا رہے ہیں ہمیں مسجد مل گئی ہے، ہم دوسری جگہ بجائے پڑھنے یہاں پڑھ لے رہے ہیں، کوئی آ جائے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عشاء کی سنتوں کے بعد 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنے پر لیلۃ القدر جیسی بات کا ثواب ملتا ہے. ہم نے ایک شیخ سے یہ چیز سنی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے یہ بات کئی بار گزر چکی ہے اور یہ سوال میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیے اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں بعض صحابہ کے آثار ہیں، جیسے حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے. میرا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے. بعض اہل علم نے اسے مرفوع کے حکم میں قرار دیا ہے، مرفوع کے حکم میں قرار دیا ہے، لیکن اس میں میرا دل مطمئن نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا سفر کے علاوہ بھی مقام میں بھی یعنی جو جانور ذبح کرتے ہیں اجتماعی، میرے خیال اجتماعی قربانی کے تعلق سے جو حدیث ہے یعنی اللہ کے رسول نے سفر میں کی تھی، ایسے مقامی طور پر بھی کبھی ایسی احادیث سفر میں دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں؟ یعنی اجتماعی کیا معنی؟ یعنی ایک جانور میں 7 حصے جو اچھا، شرکت، جانور میں شرکت. جی جی بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں عام اور بالکل واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ سے ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، تو سفر کے بارے میں صراحت کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے طبرانی کبیر وغیرہ میں ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح الجامع میں رکھا ہے. صحیح الجامع میں طبرانی کبیر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے اس کے صاف الفاظ ہیں، البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 فی الاضاحی. آپ نے ایک عام حکم بیان کیا ہے. آپ نے بسا اوقات ایک معاملہ سفر میں پیش آتا ہے اور وہاں پر آپ ایک عام الفاظ میں حکم بیان کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر سے متعلق یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم عام ہے. جیسے جابر بن عبداللہ کی روایت جو ہے، جو صحیح مسلم، سنن ابو داؤد وغیرہ متعدد کتب حدیث میں ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم شریک ہوئے، گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 7 آدمی. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور بیان فرما دیا تھا، البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو گویا آپ نے ایک عام حکم بیان کر دیے ہیں. اب اس سے خاص کرنے کے لیے کیا کوئی دلیل ہے؟ یا تو آپ یہ دلیل لے آئیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ مدینہ منورہ میں جب گائے یا اونٹ قربانی کرتے تو شرکت نہیں ہوا کرتی تھی. یہ تو کوئی دلیل تو ہے نہیں، ہے نا. اور ایک عام حکم آپ نے بیان فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے جو الفاظ ہیں، البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 فی الاضاحی، فی الاضاحی، گویا کہ ایک عام حکم ہو گیا. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ پریشانی اور مصیبت میں کون سی دعا سب سے زیادہ مفید ہوگی اور کون سا عمل سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ بھائی دیکھیے جہاں تک دعا کا تعلق ہے، وہ دعا جو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں عبد العباس سے ہے، دعا الکرب کے نام سے مشہور ہے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. یہ دعا علماء کے نزدیک ظاہر بات ہی یہ دعا الکرب کے نام سے جانی جاتی تھی، اور بہت سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں بہت سے ایسے سچے واقعات نقل کیے ہیں کہ اس کا اپنا بڑا اثر ہے، اس کا اپنا بڑا اثر ہے. تو یہ اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی طریقے سے جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو عمل میں نماز سے بہتر کوئی عمل اس کے مقابل نہیں ہو سکتا. کان اذا حزبہ امر صلی، جیسے حضرت حذیفہ کی روایت سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا حزبہ امر صلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام پیش آتا جو یعنی اس سے آپ الجھن میں ہوتے تو کیا ہے، صلی، آپ نماز پڑھتے. خود حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام کے لیے بھیجا، بڑی سردی تھی تو میں گیا، اور جب واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے.
کان اذا حزبہ امر صلی. تو نماز کا سہارا لیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں لوگوں کے دل نرم کرنے کے لیے کوئی دعا ہے یا نہیں؟ جیسے اگر بہت سارے لوگوں سے ہم نرمی کے ساتھ اچھے سے بات کرتے ہیں لیکن لوگ بہت ہی خطرناک رویہ اختیار کرتے ہیں. بھائی دیکھیے اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ان کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آئیں, نرمی کے ساتھ پیش آئیں. ان کی سختی کا جواب آپ کس سے دیں؟ نرمی سے دیں. وہ گالی دیں کہ یا اللہ جزائے خیر دے, آپ اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو آسان کر دے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں میری جو نفرت ہے یا تیرے دین سے متعلق جو سختی اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ وطر کی نماز میں یعنی جب سورۃ الفاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد یعنی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا چاہیے یا بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا ایسے ہی پڑھنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کچھ ایسا وارد نہیں ہے, کچھ ایسا وارد نہیں ہے. جو حدیث حضرت ابی ابن کعب کی سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ نے رکوع سے پہلے قنوت کیا, وہ علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے. خود امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن ہمارے بہت سے علماء اہل حدیث اس کو صحیح مانتے ہیں. اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے, لہذا وہ ایک عام رہے گا. البتہ بعض آثار ایسے ملتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا حضرت عمر سے کہ وہ لوگ تکبیر کہا کرتے تھے, تو اگر اس پر عمل کر کے تکبیر کہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے. اور اگر نہ بھی کہے صرف جو ہے اخلاص کے بعد چند سیکنڈ کے لیے وقفہ کر کے وہ دعا کرنا شروع کر دے. بسم اللہ بھی کہنا ضروری ہے. ضروری ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک حدیث بھیجی ہے یعنی ایک پوسٹ بھیجی, اس میں حدیث بتا رہے ہیں شیخ محترم کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بیوی سے پناہ دے یا بچائے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. اس کا کیا مطلب ہے شیخ صاحب؟ صحیح بیوی کیا جو ہے شوہر نہیں پناہ مانگ سکتا, وہ بیوی نہیں پناہ مانگ سکتی ہے کہ شوہر سے مجھ کو نجات دے. وہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں امام طبرانی کی کتاب الدعا سے نقل کی ہے. کتاب الدعا سے نقل روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوجۃ تشیبنی قبل المشیب وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا وأعوذ بك من صديق ماكر عينه ترعاني وقلبه يرعاني إذا رأى حسنة کیا ہے کتمہا وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَشَاعَهَا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ دعا علامہ البانی نے نقل کر کے اسے حسن قرار دیا ہے. جی کیا مطلب ہے شیخ؟ کون سا مطلب کوئی معنوی بڑھاپا؟ بھائی دیکھیے بڑی واضح چیز ہے. دیکھیے انسان دنیا میں بار میں سوچنے لگا, انسان دنیا میں جن کے ساتھ زیادہ سابقہ ہے کیا ہے؟ ظاہر بات پڑوسی ہے, بیوی ہے, اولاد ہے, مال ہے اور دوست ہے نا. یہ چاروں اگر انسان کو صحیح مل جائیں تو انسان کو صحیح دنیا ہی ان کے اس لیے جنت مل جاتی ہے. اور اگر ان دونوں میں کوئی جو ہے خلل چاروں میں ہاں پاروں کسی کے اندر بھی اگر نقص رہا تو انسان کی زندگی کیا ہے پریشان ہے. پڑوسی اگر اچھا نہ رہا تو, اس طریقے سے عورت اگر سمجھدار نہ رہی تو, یا عورت کے لیے شوہر اگر سمجھدار نہ رہا تو بیچاری کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اس کی زندگی بالکل اجیرل بن جاتی ہے نا. نہ بیچاری کو اپنے گھر سکون ملتا ہے نہ کہیں اور سکون ملا کرتا ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے اگر بیٹا نالائق نکل جائے تو باپ پر حکم لگانے لگے, یا مال ایسا ہو کہ لوگ اس کے اوپر حسد کر رہے ہیں اور ڈاکہ اور یہ اور وہ, جانتے ہیں بہت سے لوگوں کا مال ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے نا. اسی طریقے سے دوست اگر ہیں اس کی نیکیوں کو تو چھپاتے ہیں, اور تو یہ بڑی اچھی دعا ہے, انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کو محفوظ رکھے تاکہ اس کی زندگی سکون اور اطمینان کی رہے گی. یعنی بڑھاپے سے مطلب یہاں پریشانی لی گئی ہے. جی 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 بہت آپ نے کہتے نہیں بھائی اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. جی یعنی پریشان کر دیا. جی 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 اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، گھر میں چھوٹی بچیاں یعنی 8-9 سال کی اگر بچیاں اگر زور سے آمین کہہ دیتی ہیں تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے. بولا نابالغ ہے ایک چیز، دوسری چیز سارے کے سارے محرم ہیں نا وہاں پر، جی سارے کے سارے محرم ہیں، تو محرم کے سامنے اگر انہوں نے اپنی آواز بلند کر دی تو کوئی حرجہ نہیں ہے. جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن بیوی اس کی اجازت نہیں دے رہی ہیں، تو کیا ان کی پرمیشن ضروری ہے؟ نہیں، ان کی پرمیشن ضروری نہیں، البتہ حسن خلق ہے کہ آپ حکمت سے دانائی سے ان کو خوش رکھیے، اس لیے کہ جو ہے اب جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ ایک لمبی مدت گزاری ہے، سختی گرمی آپ کے ساتھ برداشت کی ہے کہ نہیں ہے، تو بلا وجہ بغیر خاص نے تنگ کرنا اچھا نہیں اسے. جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی ماہواری کے ایام میں تسلسل نہیں ہو اور خون کا بھی مسئلہ ہو اور کبھی کبھار صرف خون کے داغ ہی آتے ہوں تو کیا اس کو حیض میں تصور کیا جائے گا؟ حیض کے ایام کبھی 4 دن رہتے ہیں اور کبھی 6 دن، کبھی 7 دن، مگر زیادہ تر شروع کے دن اور آخری کے 2 دن خون نہیں ہوتا ہے، داغ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کا خیال کیسے رکھا جائے؟ بھائی دیکھیے، جیسے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 4 دن 6 دن 7 دن رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں چاہے داغ لگ رہا ہے یا خون ہے وہ حیض میں شمار ہوگا، حیض میں شمار ہوگا. جیسے کہ حدیث ہے کہ کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، طہر کے بعد ہم مٹیالے پانی اور اس کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ حیض کے ایام میں اس کو ہم اس کو شمار کیا کرتے تھے. تو اگر داغ لگ رہے ہیں اور 4 دن کا مان لیا یا 5 دن کا ان کا ہے یا عام اس کی روٹین 6 دن کی ہے تو یہ شمار کس میں ہوگا؟ حیض کی مدت میں، اس کے علاوہ نہیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ اعمال کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، پہلی تاریخ کا چاند دیکھنا اولاد میں برکت، اور اسی طریقے سے بال نہ ہونا حج کے برابر کا ثواب. اس کوئی دلیل ہے؟ اس کا یعنی لکھا گیا بال ناخن نہ تراشنا حج کے برابر ثواب ہے. نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں. یعنی پوسٹ بھی غیر صفحے کی پوسٹ ہے. جی 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 اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم فرقہ واریت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا معیار ہے؟ ہم بہت سارے ہمارے علماء اہل حدیث جب دلائل سے بات کرتے ہیں تو سامنے والے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. بھائی دلائل دینا، دلائل سے بات کرنا، کسی مسئلے کو ثابت کرنا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت یہ ہے کہ کسی امام، کسی عالم یا کسی استاد کے قول ہی کو بنیاد بنا لیا جائے اور حدیثوں کو اور آیات کو اس کا ان کے رائے کے مطابق جو ہے اس کی تشریح کی جائے، یہ ہے فرقہ واریت. نہ کہ فرقہ واریت یہ ہے کہ کسی مسئلے کے اوپر قرآن و حدیث سے دلیل پیش کی جائے. جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے اور کیا موجودہ جو جمہوریت ہے یہ طاغوت کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی طاغوت کی ایک قسم ہے. موجود جمہوریت کا جو نظام ہے یہ بھی طاغوت کی ایک قسم ہے. جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں ایک کمپنی میں ڈرائیور ہوں اور کمپنی کی میرے خیال سے گاڑیوں کا سسٹم ہے کہ جہاں پر وہ کمپنی میں جتنی گاڑیاں آتی ہیں اور جاتی ہیں اس پہ کچھ پیسہ گورنمنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو کمپنی کی جو خود کی گاڑیاں ہیں انہی میں سے ان کی بھی ایک گاڑی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم بنا پاس بتائے یا کسی طریقے سے ایسے ہی نکل کے آیا کرو. تو ان کا یہ کرنا کیا ان کی تنخواہ پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بھائی یہ نہ کریں، یہ اپنا جو ہے دینے کے لیے تیار رہیں، ہے کہ نہیں ہے. اور وہ کمپنی کا معاملہ ہے، اگر ان کے مدیر وغیرہ نہیں لیتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں تو ان کا معاملہ ہے. یعنی کمپنی منع کرتی ہے تو ان کی تنخواہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ ان کی تنخواہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. جی یہ اپنے جائز محنت کو کما کر کے لے رہے ہیں. جی جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شادی کے موقع پر رینٹ پر کپڑے وغیرہ لیے جا سکتے ہیں نہیں لیے جا سکتے، جیسے کوئی حرجہ نہیں، لہنگا وغیرہ، کیا اس میں اسراف وغیرہ میں آئے گا؟ نہیں. اگر بھائی دیکھیے اسراف کا معاملہ اور ہے، اگر ضرورت ہے، حاجت ہے، اس وقت شادی کے لیے زینت کا معاملہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی یعنی کرائے پہ کپڑے لیے جا سکتے کوئی حرجہ نہیں. یعنی یہ عیب کی بات نہیں ہے کرائے پہ لینا؟
بھائی یہ عیب کی بات دیکھیے جگہ جگہ کا معاملہ رہا کرتا ہے. جی یہاں آپ سعودیہ میں ہیں, آپ کسی سے کہیں کہ ہاں بھائی مجھے کرایہ دے کر پہنچانے, یہ قسم کا عیب ہوگا, آپ اپنی گاڑی نہیں رکھ سکے, ہے نا. لیکن ہمارے اور آپ کے یہاں عیب نہیں. تو یہ بات چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جگہ جگہ اور ماحول کے لحاظ سے اس میں فرق رہا کرتا ہے. آج سے 5 سال پہلے, 15-20 سال پہلے اگر کسی کے یہاں جائیں, وہ ہوٹل میں آپ کو لے جائے کھانا کھلانے کے لیے, تو کتنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا, ہے کہ نہیں ہے. لیکن آج ایک فیشن بن چکا ہے. جی جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ کلمہ طیبہ کا نصاب پورا کرنا جو 70,000 کا ہوتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے شیخ؟ یہ لوگوں کی اپنی بنائی چیز ہے, قرآن حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں نصاب کا. جی جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں, شادی کے سالگرہ منانے کا کیا حکم ہے؟ یہ خالص فضول اور لغو کام ہے, غیر مسلموں سے لی گئی ہے. اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ سالگرہ صرف ایک دن کے لیے اپنی بیوی کو کیک کھلائے اور اس کو چاکلیٹ لائے دے, نہیں, بلکہ جو ہے پورے سال ہمیشہ یہ زندگی ہونی چاہیے. جی. یہ چیزیں اصل میں دیکھیے مغرب میں پیدا کیوں ہوئی ہیں. برتھ ڈے ہے یا مدر ڈے ہے, یہ اس لیے کہ ان کے یہاں اصل میں زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بس کھانا اور پینا ہے. اور یہ ہے کہ ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں, انہیں چھوڑ دینا ابھی بھی. اس لیے سال میں ایک دن میں کم سے کم ایک دن تو ان کا حق اس طرح سے ادا کر لیں. اور شریعت نہیں, شریعت چاہتی ہے ہمیشہ ان کا حق ادا کیا جائے, چاہے والدین ہیں, شوہر ہے یا بیوی ہے. جی جی. یعنی تقریباً کہہ کر بھی نہیں منایا جا سکتا خوشی کے موقع پر, یعنی چلیے 1 سال ہو گیا تقریباً, کوئی خاص دن کیے بغیر. نہیں, اس کو کیوں, اس لیے یہی چیزیں تو آہستہ آہستہ بدعت کا دروازہ کھولتی ہے نا. جی. کوئی بدعت ہے, کوئی خرابی جو آتی ہے تو ایک بارگی نہیں آتی ہے. جی. جی صحیح بات. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ آج کے حالات کے تمام تناظر میں اگر کوئی کسی کا شوہر اگر بیرون ملک اگر برسر روزگار ہو, تو ایسی صورت میں اگر اس کی بیوی اس کے رشتہ داروں کی خدمت کرتی ہے تو کیا اللہ رب العالمین کے پاس اجر کی مستحق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ یقیناً اجر کی مستحق ہے. اگر وہ اس گھر میں رہتی ہے اور اسی گھر میں مثلاً اس کے شوہر کے والدین ہیں یا چھوٹے چھوٹے اس کے بھائی ہیں, اس کے لیے پکانا کھانا, یہ تو یہ بہت بڑے اجر کی مستحق ہے. جی. یعنی ان کے رشتہ داروں کا استقبال کرنا یا ان کو پکانا. ہاں ظاہر بات ہے, شرعی حدود میں رہنا چاہیے, کوئی حرج نہیں, اچھی چیز ہے یہ. جی جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ جسے صحیح عقیدے کی سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ, اب وہ اپنے پیارے رشتہ داروں دوستوں ان کے غلط عقائد پر متنبہ کرنا چاہتا ہے, جن میں غامدیت, شیعت, بریلویت کے ماننے والے موجود ہیں, اور بڑے جذبے سے ان کو دین کی طرف بلاتا ہے, قرآن و حدیث کی دلیل بھی پیش کرتا ہے, مگر اس کے مخالفین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یعنی الٹا اسے رشتے کو جوڑے رکھنے کا کر خاموش قرار دیتے ہیں. اب بتائیں وہ شخص کیا کرے؟ کیا وہ شخص یہ سمجھ کر خاموش ہو جائے کہ چلیں اللہ رب العالمین کی رضا اسی میں ہے, یا اگر وہ اسی چیز کو لے کر خاموش رہتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا؟ اور انہوں نے آگے بھائی دیکھیے اس سلسلے میں انہیں اپنا کام حکمت کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے. اور لوگوں کا بڑھتے جانا اور ان کی طرف نہ آنا یہ کوئی حق یا نہ حق کا معیار نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فلم یزدہم دعائی الا فرارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, جتنا ہم نے ان کو بلایا ہے اتنا ہم سے دور بھاگتے گئے ہیں. تو یہ حق یا نہ حق اس کا معیار نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب وہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں, آپ صبر سے کام لیں. اگر منع کرتے ہیں تو اگر آپ رک جائیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. منع کریں تو آپ رک جائیں, تو خاص طور پر اگر یہ ڈر ہو کہ آپ کے جو ہے برا بھلا کہیں گے, گالیاں دیں گے اور کچھ ہوتا ہے, تو اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن عزم کا یہی ہے کہ آپ حکمت سے ان کو سامنے حقیقت کو رکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کہ یہاں دیر ہے جیسا کہتے ہیں اندھیر نہیں ہے, ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی اس کوشش کو اس میں نکھار لے آئے گا. جی یہی بہن آگے پوچھتے ہیں کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ علماء اتنے پرسکون کیسے ہوتے ہیں جبکہ وہ شخص کوئی عالم بھی نہیں ہے اور پھر بھی اس کا یہ حال ہے؟ بھائی دیکھیے سکون ہونا اس کا یہ معنی نہیں ہے. سکون ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر نتیجے کو چھوڑ دیتے ہیں, نتیجے کو
چھوڑ دیتے ہیں. اور بہت سے لوگ اگر یہ کام نہ کریں اور پرسکون ہے تو ظاہر بات یہ ان کی غلطی ہے. ہمارے یہاں علماء کا جو معیار ہے سمجھتے ہیں وہ بڑا ہی ناقص ہے. ہر آدمی جو ٹوپی رکھ لیتا ہے, ٹوپی پہن لیتا ہے, داڑھی لگتا ہے, اس کو جو ہے مولانا, اب تو مولانا سے نیچے کسی سے بات ہی نہیں کرتے ہیں. پہلے مولوی صاحب بہت بڑی بات تھی, ہے کہ نہیں؟ اب تو مولانا سے نیچے کوئی, چاہے اسے کچھ بھی نہ آتا ہو, لیکن مولانا سے نیچے. تو ہر آدمی جو ایسا ہو, ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے, دعوت کو اہمیت کو نہیں جانتا ہے, دعوت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے, اور وہ سکون زندگی بسر کر رہا ہے, تو یہ کوئی معیار نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھی SSMS سیریز 420 جس